اتنے سانحات کا ذکر کیا، آگ یہاں لگی اتنے لوگ مرے، آگ یہاں لگی اتنے لوگ مرے، آگ یہاں لگی اتنے لوگ مرے۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ کراچی میں آگ لگنے کا سب سے بڑا سانحہ کون سا تھا؟ 360۔ اب آپ بتائیں کہ یہ بھول گئے تھے یا جان بوجھ کے ذکر کرنا نہیں چاہ رہے تھے یا چور کی داڑھی میں تنکا تھا؟ اب ان تینوں چیزوں کے علاوہ تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ اگر میں ارشد وورا صاحب کی تقریر کو صحیح مانتا ہوں تو مجھے انصاف کی تقریر بالکل غلط لگتی ہے، اور اگر انصاف کی تقریر کو بالکل ٹھیک مانتا ہوں تو پھر کل ارشد وورا صاحب غلط بات کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں فائر بریگیڈ کو جنہوں نے بروقت کارروائی کی۔ وہ کہہ رہے تھے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں واٹر بورڈ کو جنہوں نے اتنے ٹائم میں یہ کام کیا، ٹریفک کے مسائل، انہوں نے تو سارا اس حادثے کو۔ سر ہم سب کو انتہائی افسوس ہے، ہم سب کو انتہائی افسوس ہے کہ اتنی قیمتی جانیں ضائع ہوئی اور کروڑوں پتی ایک دن میں بیچارے سڑک پر آ گئے۔ اب آپ کہتے ہیں ذمہ داری، آئیے اب شروع کرتے ہیں ذمہ داری۔ کیا 1947 میں کراچی یہی تھا؟ The answer is no۔ اب آئیں ذمہ داری پہ چلتے شروع کرتے۔ کراچی کا پہلا میئر، میں طالب علم تھا، عبدالستار افغانی 2 بار 5 سال میئر بنا، 10 سال جماعت اسلامی کراچی پہ راج کرتی ہے، 10 سال۔ اس کے بعد آگے بڑھیں، لسانی بنیادوں پہ تقسیم کی گئی، جماعتیں بنی، قتل و غارت گری کے بازار گرم ہوئے۔ میئر جو آج بار بار معصومیت کا اظہار کرتے ہوئے خطاب کر رہے تھے وہی صاحب بنے 10 سال۔ بابو بھائی، ہم تو بابو بھائی کہتے ہیں پیار سے انہیں، ہمیں بڑا پیار ہے ان سے، اور وہ تقریر ایسے کرتے ہیں جیسے کہ وہ کراچی یا پاکستان میں آئے ہوئے انہیں ہفتہ ہوا ہو، اور وہ بڑے حیران ہیں اس ملک اور اس شہر کو دیکھ کے، جبکہ حقیقت یہ کہ وہ 10 سال وہی آدمی کراچی کا میئر رہا ہے۔ اب 10 اور 10 ہو گئے 20۔ اب آگے چلے، آئیے اب پھر آگے جناب، پھر جماعت اسلامی، نعمت اللہ خان۔ آج جماعت اسلامی صدقہ لیتی ہے، چندہ لیتی ہے، فطرہ لیتی ہے، کھالیں تو سارے ہی اتارتے، وہ کھالیں بھی لیتی ہے، اور سارے پیسے کراچی پہ بینر پوسٹر لگانے پہ خرچ کر دیتی ہے، کہتی ہے نظام بدل دو۔ ارے کہ ہم کہتے ہیں بھائی یہ کام ہی بدل دو، یہ کام ہی غلط ہے۔ اب 25 سال ہو گئے نعمت اللہ صاحب کو ملا کے، اب اور 5 سال چلیں۔ کون تھا؟ ہمارے اسی جماعت کے ایک انتہائی محترم وفاقی وزیر صاحب، وہ میئر کراچی تھے۔ پھر کون تھا؟ ایک اور بھائی جو میرے ساتھ ایک ناجائز کیس میں بند بھی ہوئے، وسیم اختر صاحب، 5 سال وہ تھے۔ تو 35 سال، کتنے؟ 35 سال ان دو جماعتوں نے، جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کو آپ جو بھی بنا لیں، متحدہ قومی موومنٹ، مہاجر قومی موومنٹ، مجھے کیوں مارتے ہو، میں کیوں مطلب جو بنا لیں، اور پھر لندن، پھر پیر آباد، پھر حیدرآباد، پھر بہادر آباد، پھر پتہ نہیں کیا کچھ، لیکن 35 سال ان دو جماعتوں نے کراچی کو اس حال پہ پہنچایا۔ اب اس میں اگر کسی کو کوئی انکار ہے کہ 35 سال انہوں نے حکومت نہیں کی کراچی پہ، یا کراچی اس حال میں اس 35 سال کے بعد نہیں پہنچا، تو ہر جگہ، ہر وقت، ہر مناظرے کو میں تیار ہوں۔ اتنے سانحات کا ذکر کیا،
آگ یہاں لگی اتنے لوگ مرے، آگ یہاں لگی اتنے لوگ مرے، آگ یہاں لگی اتنے لوگ مرے۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ کراچی میں آگ لگنے کا سب سے بڑا سانحہ کون سا تھا؟ 360۔ اب آپ بتائیں کہ یہ بھول گئے تھے یا جان بوجھ کے ذکر کرنا نہیں چاہ رہے تھے یا چور کی داڑھی میں تنکا تھا؟ اب ان تینوں چیزوں کے علاوہ تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ اب آئیے جناب گل پلازا پہ، پھر کہوں گا جن کا نقصان ہوا ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اور یہ پہلی بار نہیں، پورا پاکستان گواہ ہو نہ ہو، کراچی گواہ ہے کہ اس سے پہلے ٹمبر مارکیٹ میں لگنے والی آگ جس طرح حکومت سندھ نے فل کمپنسیٹ کیا، پاکستان کی تاریخ میں ایسی مثال کہیں نہیں۔ اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں، میں ایک واقعے کے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ جس طرح ابھی ہوا کہ پک اینڈ چوز میں گل پلازا کا تو ذکر کروں، فیکٹری کا بلدیہ کی نہ کروں، نہیں، میں سب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہ چور ہوں، نہ میری داڑھی ہے، اور نہ میرا اس میں تنکا ہے۔ اب آئیے جناب، آپ کہتے ہیں کراچی وفاق کو اتنا، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ سندھ وفاق کو 65% دیتا ہے؟ آپ نے الطاف حسین کو تو دھکیل دیا، اسے برا بنا دیا، لیکن اس کے فلسفے پر آپ آج بھی عمل پیرا ہیں۔ اس نے تقسیم کی سیاست کی، اس نے 30 سال قتل و غارت کرائی کراچی میں۔ آج اب خود پریس کانفرنسز میں گالیاں بک رہے ہیں اس کو، خود آپ کہہ رہے ہیں کہ نوجوان نسل کو تباہ کر دیا اس نے، لیکن نفرت کی سیاست اور فلسفہ الطاف سے آپ آج بھی الگ نہیں ہوئے۔ آپ اسی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ جی کراچی، او بھائی کراچی سندھ کا ایک شہر ہے، کراچی سندھ کا ایک شہر ہے۔ آپ کہیں کہ سندھ وفاق کو 65% دیتا ہے، آپ آئیں ہمارے ساتھ مل کے جو سندھ کے حقوق ہیں وہ وفاق سے مانگے۔ آپ آئیں ہمارے ساتھ مل کر جدوجہد کریں کہ جو وفاق سندھ کے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک کرتا ہے تو آپ بھی سندھ میں رہتے ہیں، میں بھی سندھ میں رہتا ہوں، آئیں ہم مل کے سندھ کی جنگ لڑیں۔ نہیں، آپ یہ کبھی نہیں کریں گے۔ اور آپ کہتے ہیں صوبائی حکومت، صوبائی حکومت، یہ پہلی بار ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہیں۔ آپ تو ہر بار ہمارے ساتھ حکومت میں شامل رہے ہیں، صوبائی میں ہر بار۔ اگر ہم پہ کوئی ذمہ داری آتی ہے تو وہ آپ پر بھی برابر آتی ہے۔ اب آپ کو سر میں وہ دلچسپ بات بتاؤں گا جو اس ایوان کے لیے بھی شاید نئی ہوگی۔ یہ گل پلازا ایک منزل عمارت تھی، ایک منزل۔ اس وقت ہمارا میئر بھی نہیں تھا اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بھی نہیں تھی۔ الطاف حسین کا گن مین گارڈ، ہسٹری بتا رہا ہوں آپ کو ایوان میں، گوگا، اس کا نام تھا شعیب گوگا، وہ ٹی وی پر بھی آ کر انٹرویو دے چکا ہے۔ یہ ایک منزلہ عمارت کو جبرن اس نے 2 منزلہ، پھر 3 منزلہ، پھر 4 منزلہ، پھر بیسمنٹ ختم کر کے گوڈاؤن بنائے، ایک دکان کو 2 میں تقسیم کیا، چھوٹی چھوٹی دکانیں بنائیں، چلنے کا راستہ نہیں۔ یہ سب اس دور میں ہوا جب ہم نہ میئر تھے، نہ ہم سندھ گورنمنٹ میں تھے، سب کچھ کسی اور کے حوالے تھا۔ 100 آدمی روزانہ اشارے پہ قتل ہو جاتا تھا، شام کو پوچھا جاتا تھا اسکور کتنا ہوا ہے۔ یہ اس وقت بنا ہے۔ یہ گل پلازا اس دور کی نشانی ہے جو آج آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ آج جو وہاں
میرے معصوم 60 یا 70 افراد اس ملبے میں دبے ہوئے ہیں، ان کی روحیں بد دعا دے رہی ہیں اس وقت آپ کو، کہ جب وہ کراچی کے قاتل گلیوں میں دندناتے پھرتے تھے اور اس طرح کے ناجائز پروجیکٹ بنواتے تھے جس سے کوئی نہ باہر نکل سکتا ہے ایمرجنسی میں، نہ اندر داخل ہو سکتا ہے۔ آج بھی ایسی کئی عمارتیں اور بھی موجود ہیں، اور اگر آپ ان کے بننے کا ٹائم، سن اور سال دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کب کون کہاں کس کرسی پہ بیٹھا تھا۔ کہاں سے آئی ہے چائنا کٹنگ؟ کراچی کی امیونٹی کہاں گئی؟ کس نے بیچی؟ پارک گراؤنڈ ہمارے کس نے ختم کیے؟ پلاٹنگ کس نے کی ناجائز؟ سپریم کورٹ میں موجود ہے یہ۔ اچھا، کیونکہ جب میں نے کہا نا کہ یہ دو جماعتیں، جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم، یہ ایک دوسرے کے کاموں کو اچھی طرح جانتے ہیں، تو یہی سپریم کورٹ میں بھی جماعت اسلامی گئی ہوئی ہے کہ جی یہ چائنا کٹنگ کرتے تھے، اور انہوں نے بہت حد تک یہ ثابت بھی کر دیا ہے، اور ان کا موقف ہے کہ نہیں جی یہ جماعت اسلامی کرتی تھی۔ ہمارا اس میں کوئی ذکر نہیں۔ اب 35-36 سال کے بعد آج جب پہلی بار کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملا، اور حیرانگی کی بات ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کراچی ہمارا، انہوں نے بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کے ڈر سے کہ ہمارا کونسلر بھی نہیں جیتے۔ یہ خوف کا عالم تھا، ہم نے منتیں کی، خوف کا عالم تھا، ہم نے منتیں کی کہ بلدیات کے الیکشن میں حصہ لو، حالانکہ ہمارے آپ خلاف ہو، لیکن خدا کے واسطے آؤ۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، ہمیں میٹنگ میں اس شخص نے کہا بھائی ہمیں بخش دو، الیکشن یا تو پوسٹ پون کر دو یا خدا کے واسطے ہمیں الیکشن میں مت لے آؤ، ہماری پوزیشن ایسی ہو گئی ہم ایک کونسلر نہیں جیت سکتے۔ زیادہ بات ہوگی تو پھر میں نام بھی لے لوں گا، سب کچھ بتا دوں گا۔ تو جو الیکشن کا بائیکاٹ کرے، اس میں حصہ نہ لے، اور پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملے، تو 35-36 سالہ پرانے یہ گوشت نوچنے والے گدھ کہیں کہ بھائی اب تو یہ بھی ختم کرو 18ویں ٹرم، اب تو یہ بھی ظلم ہو گیا، اب تو وہ بھی ظلم ہو گیا، اور اب تو سب کچھ آپ ٹھیک کر کے دو، اور آپ نے تو یہ۔ وہ خدا کے بندو، وہ خواجہ صاحب صحیح کہتے، کوئی شرم ہوتی، کوئی حیا ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے، اچھا آپ کو اتنے قوانین منظور کرانے تھے، آپ ہر حکومت میں رہے، آپ کے اپنے لیڈر کی پریس کانفرنس ہے جس میں وہ الطاف حسین کو گالیاں بک رہے ہیں،